پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک عقلمند کسان غفور رہتا تھا۔ غفور کی زمینیں بہت زرخیز تھیں، وہ محنتی تھا، لیکن اس کی عقل مندی اور دانائی کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ ہر کوئی اس سے مشورہ لینے آتا۔ اس کے پاس کھیت تھی جن میں فصلیں ہری بھری لہلہاتی تھیں۔ ایک دن گاؤں میں ایک چالاک چور جمشید آیا۔ جمشید بہت ہوشیار تھا، وہ گاؤں کے امیروں کو لوٹنے میں ماہر تھا۔ اس نے جب غفور کے کھیت اور اناج کے ڈھیر کو دیکھا تو سوچا یہ کسان ضرور امیر ہے، اگر میں اس کے اناج کے گودام میں چوری کر لوں تو میرا سال بھر کا خرچہ نکل آئے گا۔ چور نے رات کو غفور کے گودام میں چوری کا منصوبہ بنایا۔ اس نے سیاہ لباس پہنا، چہرے پر نقاب ڈالا اور چپکے سے گودام کی طرف بڑھا۔ لیکن غفور کوئی عام انسان نہ تھا، اس نے ہمیشہ محتاط رہنے کا اصول اپنایا تھا۔ اس کے گودام میں خفیہ تالے، دروازے کے نیچے سننے والی پتھر اور کھڑکیوں پر لوہے کی چالیاں لگی تھیں۔ چور نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اسے لگا جیسے تالا کسی جادو سے بند ہے۔ جمشید نے بہت کوشش کی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ اچانک اسے کسی کی آواز سنائی دی، اے چور، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جمشید نے چونک کر دیکھا تو سامنے غفور ہاتھ میں چراغ لیے کھڑا تھا۔ چور نے سوچا کہ وہ فوراً بھاگ جائے گا، لیکن غفور نے مسکرا کر کہا، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے میری گودام کا تالا توڑنے کی کوشش کیوں کی؟ جمشید حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، میں مجبور تھا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ میں نے سنا کہ تمہارے پاس بہت دولت ہے، اس لیے میں نے چوری کا سوچا۔ غفور نے اس کی بات بڑی غور سے سنی، پھر وہ بولا، دیکھو، اگر تمہیں کھانے کو چاہیے تو مجھ سے مانگ لیتے، چوری سے عزت نہیں ملتی۔ آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ غفور نے جمشید کو اپنے گھر لے جا کر کھانا دیا۔ اس کے بعد اس سے کہا، چوری کی راہ چھوڑو، محنت سے کماؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم محنت کرو گے تو میں تمہیں کام دوں گا۔ جمشید نے سوچا کہ یہ کسان واقعی عقل مند اور رحم دل ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ چوری نہیں کرے گا اور محنت سے کمائے گا۔ اگلے دن سے جمشید نے غفور کی کھیتوں میں کام شروع کیا۔ شروع میں اسے سخت محنت کرنی پڑی، کبھی کبھی وہ تھک کر بیٹھ جاتا، لیکن غفور اسے حوصلہ دیتا۔ وہ اسے کہتا، جمشید، محنت کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتا، صبر اور استقامت سے کام کرو۔ چند ماہ بعد جمشید کی زندگی بدل گئی۔ وہ نہ صرف کھیتوں کا ماہر بن گیا بلکہ غفور کا دوست بھی بن گیا۔ گاؤں والے بھی اب اسے عزت دینے لگے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن گاؤں میں مشہور ہوا کہ شاہی قافلہ گزر رہا ہے۔ اس قافلے میں بہت سارا سونا اور قیمتی مال تھا۔ جمشید کے دل میں پھر لالچ آیا۔ اس نے سوچا، یہ موقع اچھا ہے، اگر میں قافلے کو لوٹ لوں تو ہمیشہ کے لیے امیر ہو جاؤں گا۔ جمشید نے اپنے چوری کے پرانے ساتھیوں کو بلایا اور قافلے پر حملے کا منصوبہ بنایا، لیکن غفور کو شک ہو گیا کہ جمشید پھر برے راستے پر جا رہا ہے۔ اس نے جمشید کو بلا کر کہا، اے جمشید، میں نے تمہیں محنت اور ایمانداری کا سبق سکھایا، اب تم کیوں دوبارہ غلط راستے پر جا رہے ہو؟ جمشید نے نظریں جھکا لیں اور کہا، مجھے لالچ نے اندھا کر دیا ہے، لیکن تمہاری باتوں نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہے۔ غفور نے اسے سمجھایا، لالچ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، وہ دل کو اندھا اور عقل کو معاف کر دیتا ہے۔ تمہیں اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم کیسا انسان بننا چاہتے ہو۔ جمشید نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی دوبارہ چوری نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ رہ کر ایمانداری سے زندگی گزاروں گا۔ غفور نے خوش ہو کر جمشید کو گلے لگا لیا، لیکن قسمت نے ان کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، لیکن جمشید نے غفور کی مدد سے قافلے کو بچایا۔ اس نے ڈاکوؤں کو قابو کر کے قافلے والوں کو ان کا مال واپس دلایا۔ یہ واقعی گاؤں بھر میں مشہور ہو گیا۔ شاہی قافلے کے سردار نے جمشید اور غفور کو انعام اور عزت دی۔ جمشید کی زندگی میں نئی روشنی آ گئی، لیکن اس کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جمشید اور غفور کی دوستی گاؤں میں مثال بن چکی تھی۔ ہر شخص ان کی کہانی سن کر حیران ہوتا کہ ایک چالاک چور نے اپنی زندگی کیسے بدلی اور محنت اور دیانتداری سے نئی زندگی شروع کی۔ شاہی قافلے کو بچانے کے بعد جمشید کو بادشاہ کی طرف سے انعام ملا اور غفور کو بھی عزت دی گئی، لیکن جیسا کہ زندگی میں ہوتا ہے، آزمائشیں ختم نہیں ہوتیں۔ ایک دن گاؤں میں افواہ پھیل گئی کہ قریبی علاقے میں ایک ظالم سردار حکمتدار قاسم کی فوجیں لوٹ مار کر رہی ہیں۔ قاسم نہ صرف مال لوٹتا بلکہ بے گناہوں کو قید میں بھی ڈال دیتا تھا۔ گاؤں والوں میں خوف کی لہریں دوڑ گئی۔ جمشید نے غفور کے پاس جا کر کہا، اگر ہم کچھ نہ کریں
تو قاسم کی فوجیں ہمارے گاؤں کو بھی برباد کر دیں گی، ہمیں کوئی تدبیر کرنی ہوگی۔ غفور نے کہا ہمیں عقل مندی اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ قاسم طاقتور ہے، لیکن ہم پورے گاؤں کو اکٹھا کریں تو شاید اسے روکا جا سکتا ہے۔ جمشید نے غفور کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے گاؤں والوں کو جمع کیا۔ اس نے کہا ہم میں سے ہر کوئی اگر اپنی طاقت اور عقل کا استعمال کرے تو ہم قاسم کی فوجوں کو روک سکتے ہیں، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ گاؤں والوں نے ہمت کی اور اپنے کھیتوں، گھروں اور جانوروں کو بچانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ جمشید اور غفور نے مل کر حفاظتی دیواریں کھڑی کیں، گاؤں کے خفیہ راستے بند کیے اور پہرہ دار مقرر کیے۔ جب قاسم کی فوج گاؤں کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ تیار ہیں۔ قاسم نے اپنی آدمیوں کو بھیجا کہ گاؤں کے سردار سے بات کرے۔ غفور اور جمشید نے بہادری سے قاسم کی ایلچیوں کا سامنا کیا۔ غفور نے کہا ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اگر تم ہمارے گاؤں پر حملہ کرو گے تو ہم اپنا دفاع ضرور کریں گے۔ قاسم کو امید نہ تھی کہ ایک چھوٹا سا گاؤں اس طرح مقابلہ کرے گا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ حملہ کرے تو اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ چالاک جمشید نے قاسم کی جاسوس کو پکڑ کر ان سے قاسم کی کمزوریاں معلوم کر لی۔ انہوں نے جان لیا کہ قاسم کی فوج میں اتحاد نہیں ہے اور اس کے کچھ آدمی اس سے نالا ہے۔ جمشید نے ایک نئی چال چلی۔ اس نے قاسم کے نالا آدمیوں کو خفیہ طور پر پیغام بھیجی کہ اگر وہ قاسم کا ساتھ چھوڑ دیں تو گاؤں والے انہیں پناہ اور روزگار دیں گے۔ کچھ دنوں میں قاسم کی فوج کمزور ہو گئی۔ جب قاسم نے گاؤں پر حملہ کیا تو گاؤں والوں نے بہادری سے دفاع کیا۔ قاسم کی فوج میں بددلی پھیل گئی اور وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ جمشید اور غفور کی عقل اور حکمت نے پورے گاؤں کو بچا لیا۔ گاؤں میں جشن منایا گیا۔ جمشید کو گاؤں کا ہیرو کہا جانے لگا۔ غفور نے جمشید سے کہا دیکھو تم نے اپنی عقل اور بہادری سے گاؤں کو بچایا، لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ طاقت کے ساتھ عقل اور دیانتداری ضروری ہوتی ہے۔ جمشید نے سر جھکا کر کہا میں تمہارا شکر گزار ہوں غفور بھائی، تم نے نہ صرف میری زندگی بدلی بلکہ مجھے سکھایا کہ عقل اور محنت اور ایمانداری سے انسان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ کچھ عرصے بعد گاؤں میں خوشحالی آئی۔ جمشید نے اپنا کھیت خریدا اور محنت سے کام کرنے لگا۔ وہ غفور کے ساتھ مل کر دوسروں کی مدد بھی کرتا۔ گاؤں میں سکون اور خوشی کا ماحول تھا۔ کہانی کا اختتام کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک دن جمشید نے گاؤں کے بچوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی زندگی کی کہانیاں سنائیں۔ اس نے کہا میں ایک چور تھا، لیکن عقل مند کسان غفور نے میری زندگی بدل دی۔ یاد رکھو برائی کے راستے پر چلنے والا کبھی سکون نہیں پاتا، لیکن دیانتداری، محنت اور عقل سے زندگی سنورتی ہے۔ بچے تالیاں بجانے لگے اور جمشید اور غفور کی عقل مندی اور دوستی کی کہانیاں ہمیشہ کے لیے گاؤں کی تاریخ کا حصہ بن گئے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل HB وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔